بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کلاس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم مرکب توصیفی کے جملے بنائیں گے۔ مرکب توصیفی کو جملوں میں استعمال کریں گے، اور یہ جملے آپ کے سامنے حدیث شریف سے لیے گئے ہیں۔ زاد الطالبین کتاب ہے، اس میں سے احادیث آپ کے لیے چنی ہیں۔ اس میں دو فائدے ہو جائیں گی، ایک تو گرامر آ جائے گی، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری باتیں، آپ کے اقوال رہنمائی کے لیے ہمیں پڑھنے کو ملیں گے۔ میں نے اس میں دو کلر استعمال کیے ہیں، سرخ اور نیلا۔ سرخ رنگ میں مرکب توصیفی لکھا گیا ہے اور نیلے رنگ میں باقی الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ہے الطائم الشاکر، شکر گزار کھانے والا۔ طعام طعام سے ہے، طعام کا معنی ہوتا ہے نا کھانا، مطعم کھانے کی جگہ یا میس کو کہتے ہیں۔ الطائم کھانے والا، الشاکر شکر کرنے والا، یعنی کھا کر شکر کرنے والا۔ یہ صفت بیان ہو رہی ہے طائم کی، الشاکر۔ تو الطائم موصوف اور الشاکر صفت، اور ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت برابر ہوتے ہیں معرفہ ہونے میں، دونوں معرفہ ہیں۔ اعراب میں دونوں کے آخر میں پیش آ رہی ہے، واحد جمع ہونے میں دونوں ہی واحد ہیں، مذکر مؤنث ہونے میں دونوں ہی مذکر ہیں۔ کھا کر شکر کرنے والا کا، یہ حرف ہے، حرف جار، جیسے الصائم الصابری، روزہ دار صبر کرنے والے کی طرح۔ کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا، اتنا اجر ہے شکر کا بھی، یعنی جو شکر کرتا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہے اور افطار کیا ہے۔ یہاں دیکھیں الصائم الصابری مرکب توصیفی ہے، یہ بھی معرفہ ہے ال کی وجہ سے، یہ بھی معرفہ، اس کے نیچے بھی زیر، اس کے نیچے آخر میں زیر، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر۔ تو چار حیثیتوں سے موصوف اور صفت ایک دوسرے کے مطابق آتے ہیں اگر وہ عاقل ہوں۔ التاجر الصدوق الامین، تاجر سچ بولنے والا، امانت دار۔ سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ التاجر موصوف، الصادق اس کی پہلی صفت ہے، الامین دوسری صفت ہے۔ تو یہ جو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مرکب توصیفی بنا، اور مرکب توصیفی بن کے یہ مبتدا بن جاتا ہے اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ التاجر الصدوق دونوں ہی معرفہ ہیں، دونوں ہی مرفوع ہیں، دونوں کے آخر میں پیش آ رہی، دونوں ہی واحد ہیں، دونوں ہی مذکر ہیں۔ اسی طرح الامین بھی اس کے مطابق آیا ہے۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد اس کا ہے جس نے کہا کلمہ حق، حق بات، حق کی بات کہی، عند سلطان جائر، جور و ظلم کرنے والے سلطان کے سامنے۔ تو یہاں دیکھیں کہ سلطان جائر دونوں ہی نکرہ ہیں، اس پر تنوین آ گئی، اور ال نہیں ہے، خاص نام نہیں ہے، اور دونوں ہی مجرور ہیں، دونوں کے نیچے آخر میں زیر آ رہی ہے۔
دونوں ہی مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ بھاری ہے شیطان پر ہزار عابدوں سے شیطان پر بھاری ہے ایک فقیہ۔ دین میں سمجھ بوجھ اور مہارت رکھنے والا شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہزار عابد بھی مل جائیں تو شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا دین میں سمجھ بوجھ عبادت سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ اب یہاں دیکھیں فقیہ واحد، یہ دونوں نکرہ ہیں، دونوں ہی واحد ہیں، دونوں ہی مذکر ہیں اور دونوں مرفوع ہیں، یعنی آخر میں دونوں کے ضمہ یعنی پیش آئی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ مرکب توصیفی ہوا۔ اور مرکب توصیفی کا ترجمہ اردو میں الٹ جاتا ہے، ایک فقیہ، فقیہ واحد، ایک فقیہ۔ طوبی لمن وجد یا وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو پائے اپنے صحیفے میں، وجد فی صحیفتہ، جو اپنے نامہ اعمال میں پائے استغفارا کثیرا، کثرت سے استغفار، بہت زیادہ استغفار، جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا گیا تو وہ بہت ہی نصیب والا ہے، تو یعنی استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں استغفارا کثیرا، اعراب میں بھی دونوں برابر ہیں، اس کے آخر میں بھی زبر، اس کے آخر میں بھی زبر آ رہی ہے، یعنی نصب آ رہا ہے۔ دونوں ہی واحد ہیں، استغفارا کثیرا، دونوں مذکر ہیں، مؤنث کی کوئی نشانی نہیں، دونوں ہی نکرہ ہیں، تنوین اس کی علامت ہے نکرہ کی۔ الوحدۃ خیر من جلیس سوء، تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے، والجلیس الصالح، اور اچھی صحبت، اچھی دوستی، خیر من الوحدۃ، بہتر ہے تنہائی سے، یعنی بندہ تنہا رہے تو یہ دیکھے کہ اللہ کی یاد میں رہے، شیطان سے بچا رہے، بری صحبت سے بچیں اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ اچھی مجلس لگی ہو تو آپ تنہا نہ بیٹھیں، اس مجلس کا حصہ بن جائیں۔ بری صحبت لگی ہو، بری محفل، اس میں بالکل نہ بیٹھیں، انسان تو اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ریڈ کلر میں جو ہیں، جلیس سوء، یہ مرکب توصیفی ہے، الجلیس الصالح، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ جلیس میں نکرہ ہیں دونوں اور اس کے اندر دونوں معرفہ ہیں، اگر ان کو ہم نے چینج کر دیا، یعنی اس کو معرفہ اس کو نکرہ کر دیا، تو یہ جملہ بن جائے گا، مرکب ناقص نہیں، مرکب مفید بن جائے گا۔ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، بے شک نیکی کے کاموں میں سے یہ ہے کہ تو ملاقات کرے اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ اب یہاں دیکھیں وجہ طلق آ گیا، یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ دونوں واحد، دونوں نکرہ، دونوں ہی کے اعراب ایک ہیں، آخر میں زیر آ رہی ہے، جر آ رہی ہے بحرف جر کی وجہ سے، تو اس طرح دونوں ہی نکرہ ہیں۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر،
بے شک اللہ تائید کرتا ہے اس دین اسلام کی گناہ گار آدمی کے ذریعے، یعنی گناہ گار آدمی سے بھی دین کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ تقویت دے دیتا ہے۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں الرجل الفاجری، دونوں ہی معرفہ ہیں، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں کے نیچے زیر ہے، دونوں مذکر ہیں، تو جنس میں بھی برابر، عدد میں بھی برابر، اعراب میں بھی برابر اور پہچان میں بھی برابر ہیں۔ نعم العبد الفقیہ فی الدین، اچھا ہے سمجھدار آدمی، الرجل الفقیہ دین کا ماہر آدمی، فی الدین دین میں، جو دین میں مہارت رکھنے والا آدمی ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ حدیث کا ایک حصہ میں نے لیا، یہاں دیکھیں الرجل الفقیہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی مرفوع پیش والا، اس کے آخر میں بھی پیش، دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں مذکر ہیں اور دونوں ہی معرفہ ہیں۔ بئس العبد المحتکر ان ارخص اللہ الاسعار حزن وان اغلاها فرح، برا ہے ذخیرہ اندوز آدمی، ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت برا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیمتوں میں رخصت دے دے، یعنی سستا کر دے، قیمتیں کم کر دے، حزنہ تو وہ حزین اور غمگین ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ، اور اگر مہنگائی ہو جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا مال زیادہ نفع دے گا، تو اس کو خود غرضی نے مغلوب کیا ہوتا ہے اور عام لوگوں کا اس کو کوئی فائدہ اچھا نہیں لگتا، تو یہ بہت برا آدمی ہے۔ یہاں دیکھیں العبد المحتکر، یہ مرکب توصیفی، العبد معرفہ ہے، المحتکر بھی معرفہ، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، اس پر بھی پیش، اس پہ بھی پیش آخر میں، اور یہ بھی دیکھیں چاروں حیثیتوں سے ایک جیسے ہیں۔ خالق الناس بخلق حسن، پیش آؤ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں دیکھیں خلق حسن، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں ہی نکرہ ہیں، اگر ایک کو معرفہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جائے گا۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، ڈرو اللہ سے ان بے زبان جانوروں کے بارے میں، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان پر ضرور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور وقت پہ ان کو دانہ پانی دو۔ تو البہائم المعجمہ، دیکھیں یہ بھی مرکب توصیفی ہے، دونوں ہی معرفہ آ رہے ہیں، دونوں کا اعراب ایک، دونوں ہی۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، چونکہ یہ غیر عاقل ہے، جانور غیر عاقل ہوتے ہیں، تو غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے، یہ مذکر اور یہ مؤنث ہے۔ تو ابھی تک پیچھے جتنی بھی مثالیں تھیں وہ مذکر مؤنث ہونے میں اور واحد جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق تھیں، لیکن یہاں جمع ہے اور اس کی صفت واحد ہے، تو پچھلے سبقوں میں آپ نے پڑھا اگر غیر عاقل موصوف ہو، جمع غیر عاقل ہو، واحد نہیں جمع ہو غیر عاقل کی، تو اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دینے کو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، یہاں با رہ گئی ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو وہ ایک پاکیزہ بات ہی کہہ دے، یعنی اگر آپ کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو مدد نہیں دے سکتے تو اس کو ڈانٹے تو نہ، اچھے طریقے سے اس سے مدد کر لیں۔
تو یہاں دیکھیں کلمات طیبہ دونوں ہی مؤنث ہیں، دونوں ہی نکرہ ہیں، اور دونوں کے آخر میں ایک طرح کا اعراب ہے۔ تو ہم نے حدیثوں میں بھی دیکھا کہ مرکب توصیفی 4 لحاظ سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے۔ اور اگر اسی طرح کی آپ مشقیں چاہیں گے تو ظاہر اس پر تو گھنٹوں لگتے ہیں تیاری کے، تو انشاءاللہ میں تیاری کر کے آپ کے لیے یہ سبق تیار کیا کروں گا، پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔